بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد عامر شکیل صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم.
ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں سحری کے اس پر رونق موقع پر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج انشاءاللہ ہم 24ویں سحری کریں گے۔ 24 رمضان المبارک صاحب، وقت تیزی سے گزر گیا، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، دوزخ سے نجات کا عشرہ بھی اب قریب اپنے وسط میں پہنچتا جا رہا ہے صاحب۔ 2 تاکراتیں ہمارے درمیان سے جدا ہو گئیں، 2 مواقع۔ ممکن ہے اس میں کوئی شب قدر ہو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں، اور ممکن ہے صاحب کہ ابھی 3 اٹیمپٹس باقی ہیں، یعنی ابھی 25ویں شب بھی ہے، ابھی 27ویں شب بھی ہے، ابھی 29ویں شب بھی ہے۔ تو ان 3 اٹیمپٹس میں ہو سکتا ہے کوئی ایسی رات ہو جو 1000 مہینوں سے بہتر ہو، تو مس نہیں کرنا ہے صاحب۔ اور یاد رکھیے گا، آگے جا کے بات کروں گا انشاءاللہ کسی دن موقع پہ، کہ ابھی تو لیلۃ الجائزہ بھی باقی ہے، لہٰذا اپنے جائزہ لیتے رہیے گا صاحب، اپنا جائزہ لیتے رہیے گا، اور اللہ سے جو تعلق ہے نا، جو تعلق کی ڈور ہے، اس کو کسی طور سے بھی ٹوٹنے مت دیجیے گا۔ اپنی نمازوں پر، اپنے روزوں پر، اپنی تراویح پر، قرآن پاک کی تلاوت پر، درود پاک کی کثرت پر، استغفار کی تسبیح پر، اللہ کو راضی کرنے پر، صلاۃ و تسبیح کے اہتمام پہ جتے رہیے گا۔ بس یہی ہے زندگی کہ رب راضی ہو جائے، رب راضی ہو گیا سب راضی ہو جائے گا صاحب۔ اچھا صاحب، اب آغاز کرتے ہیں، اور آج آپ نے ہمارے ساتھ مل کے انتہائی بلند و بالا بارگاہ میں چلنا ہے۔ پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے ناظرین کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین پرستاروں میں، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جانثاروں میں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین فداکاروں میں جن عظیم المرتبت ہستیوں نے اپنا سب کچھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نچھاور کر دیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر رکھ دیا، انہی چمکتے دمکتے ستاروں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی پیاروں میں ایک نام اس مقدس و محترم ہستی کا بھی ہے جو السابقون الاولون کے انتہائی عظیم الشان منصب پر فائز کیے گئے ہیں۔ یعنی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ السابقون الاولون کا انتہائی حسین ترین تاج جن کے سر اقدس پر سجا ہوا ہے، جن کے سر اقدس پر ناظرین ایک اور ہیرا سجا ہوا ہے، اور وہ ہیرا بنیادی طور پہ ان صحابہ کی جھرمٹ میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے کہ جنہیں آپ اصحاب بدر کہتے ہیں، یعنی بدری ہونے کا انمول ہیرا بھی آپ کے سر اقدس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجایا، جو ایک روایت کے مطابق اسلام ظاہر کرنے والے پہلے 7 افراد میں شامل ہیں۔ یعنی ذرا سوچئے صاحب کہ مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا کہ ابھی اسلام کی ابتدا ہو رہی ہے، اور ابتدا میں جن نفوس قدسیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے طور پر، ان کے صحابہ کے طور پر، ان کے غلاموں کے طور پر، ان کے جانثاروں کے طور پر، ان کے فداکاروں کے طور پر، ان کی مبارک زلفوں پر مر مٹنے والوں کی صف میں شامل کیا، ان 7 افراد میں آپ کا نام شامل ہے کہ آپ نے اپنے اسلام کا اعلان بھی علل اعلان کیا صاحب، نہ کسی سے ڈرے، نہ کسی سے دبے، نہ رکے، نہ چھپے، بلکہ کھل کر اپنے اسلام کا مکمل طور پہ اعلان کیا، اور اس وقت کیا کہ مکہ مکرمہ میں اگرچہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت ظاہر بہت کم تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کبھی بھی مکہ مکرمہ میں کسی بھی کافر سے مروب نہ ہوئے، نہ اس کی طاقت سے مروب ہوئے، نہ اس کی قوت سے مروب ہوئے۔ آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کے اوائل میں بے انتہا تکالیف برداشت کی۔ ناظرین، آج ہم اسلام کو بہت فار گرانٹڈ لیتے ہیں صاحب، میں ریپیٹڈلی یہ جملہ اس لیے کہتا ہوں کہ واقعی ہم فار گرانٹڈ لیتے ہیں، ہم نے اسلام کی وہ قدر و قیمت، وہ منزلت سمجھی ہی نہیں جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سمجھ گئے، اور جس طرح وہ ہمیں سمجھا کے چلے گئے۔ منوان اگر اسی انداز سے ہم سمجھ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام اور اکرام ہم پر ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی خاطر ہجرتیں کی، جن کے تقدس، جن کے احترام اور جن کے مقام کے لیے صرف اتنا کہہ دینا اور اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ جو خدمت گزاری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب کیے گئے۔ جسٹ امیجن ناظرین، جسٹ امیجن کہ اس پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ایک نفوس قدسیہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کے لیے چنا ہے، اور ان میں سے آپ کا ایک نام ہے، ابھی بتاتا ہوں آپ کو نام، جو حب نبی اور حب علی سے، حب نبی اور حب علی سے اس حد تک سرشار تھے کہ اللہ نے جن 4 افراد
کو اپنے محبوب کو دوست رکھنے کا حکم دیا. ذرا سوچئے صاحب, یعنی پروردگار, اس کائنات کا پالنہار, اس کائنات کا مالک و مختار, ہمارا پیدا کرنے والا, ہمارا خالق, ہمارا مالک, اپنے محبوب کو یہ حکم فرما رہا ہے جن 4 لوگوں کے لیے, ان میں سے ایک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی. ابھی نام بتلاتا ہوں آپ کو میں. آپ ان خوش نصیب ترین ہستیوں میں سے ایک ہیں ناظرین, جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قربت عطا فرمائی, اپنے پاس رکھا, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 14 خوشبخت ترین ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نقیب, اپنا نجیب, اپنا رفیق قرار دیا. ذرا تصور کیجئے صاحب کہ محبوب رب العالمین, راحت العاشقین, مراد المشتاقین, جن کو اپنا نقیب بتلائیں, جن کو اپنا نجیب بتلائیں, جن کو اپنا رفیق بتلائیں, ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. ابھی نام بتلاتا ہوں میں آپ کو. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب ترین ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا کرتی ہے. ناظرین کرام, ذرا اعزاز کی بلندی کو تصور کیجئے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کی ذات کے ساتھ کچھ تمغے خاص ہو جایا کرتے ہیں. مثال کے طور پہ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں, آپ کسی جگہ کسی سرکاری عہدے کے اوپر ہیں, سرو کر رہے ہیں, آپ کے شولڈرز پر جب بیجز لگنا شروع ہوتے ہیں نا صاحب, ستارے لگنا شروع ہوتے ہیں, تو آپ کا قد جو ہے بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ اپ گریڈ ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کے گریڈز بڑھنا شروع ہوتے ہیں. کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ فار ایور گریڈز دے دیتا ہے, جو دنیا میں بھی ممتاز ہوتے ہیں اور آخرت میں ممتاز کر دیے جاتے ہیں, اور وہی اصل تمغے ہیں صاحب. یہ سارے ایوارڈز, یہ ساری شیلڈز جو ہیں, یہ صرف اور صرف وال پہ سجی رہ جاتی ہیں, لیکن جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وال ہے, جو غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وال ہے, جو فداکاری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وال ہے, جو حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وال ہے, اس وال سے آپ کو اگر تمغہ مل گیا صاحب, تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہی کچھ اور ہے. کہ اللہ کریم کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلانے والے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تلوار نکالنے والے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ ان کے شولڈرز پہ تمغے لگے ہوئے, اسے دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی. یعنی ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ جو اولیت ان کو ملی ہے, اس اولیت پہ کسی کا کوئی دخل ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر آئیے راہ خدا میں سب سے پہلے گھوڑا دوڑانے والی جو شخصیت ہے, وہ حضرت سیدنا مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین وہ ہستی ہیں جن کے عشق کو زمین و آسمان والے جھک جھک کر سلام کرتے ہیں, جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تمام غزوات میں شرکت کی, اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی صف میں شجاعت ترین افراد میں شمار ہوتے تھے. یعنی جن کی بہادری اور جن کی شجاعت, اور غزوہ بدر کے موقع پر جن کی موٹیویشنل اسپیچ عشق نبی کے قرطاس پر رہتی دنیا تک فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استعارہ بھی ہے اور سنہری ترین دلیل بھی ہے. یعنی آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آج آپ جائیے اس وقت گوگل پہ, آپ یوٹیوب پہ جائیے, آپ لکھیے جی موٹیویشنل اسپیچ بائی اینی اسپیکر, کوئی بھی, یعنی ٹاپ موٹیویشنل اسپیچ آپ لکھیے, تو آپ کو وہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہے وہ آپ کو کیا بتلاتا ہے وہ نظر آئے گا. ڈالر ایسے کما لیں, پونڈز ایسے کما لیں, جاب ایسے کما لیں, دنیا ایسے کما لیں, ترقی کرنی ہے یوں مل جائے گی, یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں. لیکن حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موٹیویشنل اسپیچ صاحب وہ اسپیچ ہے جس نے بنیادی طور پر رہتی دنیا تک ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا کہ اصل موٹیویشن عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اصل موٹیویشن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کی ہے. اصل موٹیویشن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف عنبرین پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کی ہے. کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایسی بات سنی, اگر وہ بات میری زبان سے ادا ہوتی تو میرے لیے یہ بات دنیا میں کسی بھی چیز کے مقابلے میں سب سے زیادہ عزیز تر ہوتی, کہ یہ وہ سنہری جملے تھے جس نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, جن کے صدقے ہم مسرور ہوتے ہیں, ان کو مسرور کر دیا. یعنی والضحیٰ کا چہرہ ان جملوں سے کھل اٹھا, اور کائنات کے خزانوں کی چابیاں جن دستہائے مبارک میں ہیں وہ دعا کے لیے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بلند ہو گئے. ناظرین کرام, اب ذرا تصور تو کیجئے صاحب کہ اسلامی تاریخ کا پہلا مارکہ غزوہ بدر ہے. یعنی ایک طرف حق ہے
دوسری طرف باطل ہے، ایک طرف طاقت اور قوت کا مکمل نشہ ہے اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل توکل ہے، ایک طرف اسلحے کی بھرمار ہے اور دوسری طرف بے سر و سامانی ہے، ایک طرف 1000 لوگوں کا لشکر ہے، دوسری طرف 313 نفوس قدسیہ ہیں۔ ایسے میں جہاں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگ میں رنگی اور فدائیت کے جذبے سے سرشار کئی ایک آوازیں بلند ہوئیں، وہیں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق کے سمندر میں ڈوب کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے حضور وہ بات نہیں کہیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ آپ اور آپ کا پروردگار دونوں جائیں اور قوم جبارن سے لڑیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں طرف سے۔ اب ذرا غور کیجئے گا ان جملوں پہ، یہ ہے وہ موٹیویشنل اسپیچ کہ جس نے پورا منظر نامہ بدر کا تبدیل کر کے رکھ دیا کہ اس وقت صحابہ موجود ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جملے ادا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ جہاں جائیں گے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ اگر سمندر میں کودیں گے ہم آپ کے ساتھ کودیں گے، ہم آپ پر سب کچھ نثار کر دیں گے۔ وہیں حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے دائیں طرف سے، ہم آپ کے بائیں طرف سے، ہم آپ کے آگے سے، ہم آپ کے پیچھے سے دشمن سے لڑیں گے۔ یعنی حضرت مقداد نے رہتی دنیا تک ہم جیسے گناہگاروں کو یہ بتلا دیا کہ یہ دنیا ہیچ ہے، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، اس کی اوقات کچھ نہیں ہے۔ ہاں اگر پیمانہ ہے تو صرف اور صرف یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جام پین لو اور اپنے آپ کو اپنے نبی کے اوپر، اپنے محبوب کے اوپر، اپنے آقا کے اوپر قربان کرتے چلے جاؤ۔ پروفیسر صاحب آغاز کیجئے۔ سب سے پہلے ظاہر جن کا تعارف قرآن پیش کرے، جن کا تعارف رسول اللہ پیش فرمائے، انہی کے تعارف سے آغاز کیجئے اور قبول اسلام کا آپ کا جو واقعہ وہ بتائیے، السابقون الاولون کا جو تاج آپ کے سر اقدس پہ سجایا اللہ تعالیٰ نے وہ بتائیے، پھر جو اسلام کے ابتدائی دور میں جو قربانیاں آپ نے دی ہیں صاحب، یہ ضرور اس کا تذکرہ فرمائیے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا جزاک اللہ، جو صاف گو ہیں، واہ، جن میں سپاہیانہ سادگی موجود ہے، واہ، جو ملنسار ہیں، واہ، جو خندہ زنی سے پیش آنے والے ہیں، واہ، اور ان کے اندر حاضر جوابی بھی کمال کی ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ لیکن آج جب ہم اس پیارے انداز میں رحمتوں بھرے لمحات میں ان کا ذکر کرنے لگے ہیں تو ان کے ذکر پاک کو میں اپنے لیے اس انداز میں لیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ایک ایک صحابی کو ہدایت کا ستارہ کہا۔ واہ، سبحان اللہ۔ اب یہ نجم ہدایت جب میرے سامنے ان کی حیات طیبہ کے ذکر آتا ہے تو مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ میں جو زبان سے یہ نعرہ لگاتا ہوں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، واہ واہ، ہو نہ جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، بالکل ٹھیک۔ یہ میں نے نعرہ کس لیے لگایا ہے؟ ہاں، واہ، کیا واقعتاً عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جھلک ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمارے سامنے رکھی اس پر عمل ہے یا محض نعرے کی حد تک؟ بالکل ٹھیک ہے۔ نعرہ لگائیں کہ غلامی مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے، لیکن نماز کے قریب نہ جائیں، سچائی کو نہ اپنائیں، امانت داری کے تقاضوں کو بھول جائیں، باہمی محبتوں کے جو انداز ہیں ان کو ہم پس پشت ڈال دیں۔ سیدنا حضرت مقداد بن عمر 3 ناموں سے پہچانے جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ پہلا نام آپ کا ہے مقداد بن عمر بہراوی۔ ٹھیک۔ اس سلسلے میں چونکہ آپ کا نسب بحرا تک جاتا ہے جو قحطان تک پہنچتا ہے،
یہ یمن کے علاقے میں ایک علاقہ تھا، وہاں کے رہنے والے تھے، اس بنا پر آپ کو مقداد بن عمرو بہراوی بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا نام آپ کا مورخین نے ہمارے سامنے رکھا کہ مقداد بن عمرو الکندی۔ کندہ بھی حضرموت کے قریب ایک علاقہ ہے یمن میں، چونکہ آپ کے والد ماجد وہاں سے ہجرت کر کے اس علاقے میں آ گئے تھے، جی۔ یہاں ان کے والد نے ایک کندی عورت سے نکاح کیا، اس میں سے حضرت مقداد بن عمرو پیدا ہوئے، اس وجہ سے یہ مقداد بن عمرو کندی کہلاتے ہیں۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو مشہور نام ہے مقداد بن اسود، وہ اسود بن یغوث کرشی ظاہری مکہ میں، آپ چونکہ وہاں سے چل کر حضرموت کا علاقہ چھوڑ کر کندہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ آ گئے، اور یہاں آ کر آپ نے قریشی سردار اسود بن بغوث سے حلیفانہ ربط قائم کیا، اور ان کے ساتھ اخلاق کی بلندی، کردار کی پاکیزگی اور اطاعت و فرما برداری کا ایسا برتاؤ کیا کہ اس سردار نے آپ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنوا لیا، چونکہ اس کا نام اسود تھا، متبنہ بنا لیا۔ اس بنا پر آپ کو مقداد بن الاسود کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب قرآن پاک نے یہ حکم دیا کہ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک قرین انصاف یہ ہے کہ منہ بولے بیٹے کو ان کے حقیقی باپ کے ساتھ پکارو۔ اور میرا خیال ہے ان آیات کا نزول اس وقت ہوا جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ آیا، جی۔ اور اسی حوالے میں ہم یہ بات یاد رکھیں کہ ہم آج بھی بچوں کو متبنہ بناتے ہیں، بیٹیوں کو بناتے ہیں، اور ان کے نام کے ساتھ ولدیت میں اپنا نام لکھ دیتے ہیں، اور بعد میں جب جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ آتا ہے پھر پریشان ہو کر دوڑتے ہیں کہ جی ہمارا نام درست کریں، ہمارے حقیقی باپ کا نام لیں۔ تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے ذکر پاک میں اس مقام پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جب بھی کوئی کسی بیٹی یا بیٹے کو متبنہ بنائے کسی سے لے کر، تو اس کے نام کے ساتھ اپنا نام نہ لکھوائے۔ ٹھیک۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم دے دیا ہے کہ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ۔ ٹھیک۔ اب جب آپ مکہ مکرمہ میں آ گئے، اور اسی اثناء میں جب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آفاقی دین کو، فطری دین کو، اور انسانیت کے لیے ساری خوبیاں رکھنے والے دین کا ابتدا کی، دعوت کا آغاز کیا، تو سیدنا حضرت مقداد بن عمرو نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، کسی کے پاس اس لیے نہیں گئے کہ میں اس راہ پر چلوں کہ نہیں۔ ان کی جو ایک سادہ طبیعت تھی، ایک نیک فطرت تھی، اس کے تقاضے کے تحت فوراً رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے کر اپنے آپ کو جنت کے بدلے فروخت کر۔ یعنی یہاں صدا پہنچی، یہاں لبیک کیا کہ انسٹنٹ قبول کر کے چلے گئے۔ اس وقت صرف سیدنا علی مرتضیٰ، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمار، سیدہ سمیہ، سیدنا بلال، سیدنا صہیب، یہ لوگ اسلام لا چکے تھے، اور اسلام لانے کی پاداش میں ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا، آپ حیران ہوں گے۔ آج یہ اسلام ہمارے پاس تو وراثت میں آ گیا، میں اس لیے مسلمان ہوں کہ مسلمان کا بیٹا ہوں، لیکن کبھی میں نے یہ سوچا کہ یہ جو اسلام کا دعویٰ ہے کس قدر تکلیفوں ایذاؤں کے ساتھ ہمارے ساتھ پہنچا۔ یہ جن لوگوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا مکہ مکرمہ میں، وہ لوگ جو طاقتور تھے، ان کے ننگے جسم پر زرہیں پہنا کر انہیں سخت گرمی میں دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم سے 40 ڈگری برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا تھا خباب رضی اللہ عنہ جیسے کو دہکتے انگارے زمین پر رکھ کر ان پر ننگا لٹا دیا جاتا، اور وہ انگارے ان کی کمر سے نکلنے والے خون سے، پیپ سے بجھا کرتے تھے۔ حضرت خباب بن الارت کا واقعہ ہے، بالکل۔
اچھا اب ذرا ڈاکٹر صاحب آئیے، السابقون الاولون کا تاج آپ کے سر اقدس پہ سجا، ایک بات تو یہ، دوسرا آپ کے حلیہ مبارک کے بارے میں بتائیے، آپ کی جو اوصاف و محاسن ہیں وہ بھی ذرا بتائیے صاحب، بڑی ڈائیورس شخصیت آپ کی، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جو خاص شرف آپ کو عطا فرمایا کہ خود آپ کا نکاح فرمایا اپنی چچی ذات سے، یعنی یہ کتنا بڑا شرف ہے، اور اس نکاح کے بدلے میں اگر آپ دیکھیں تو وہ جو ذات پات کا ایک ڈفرنس تھا، ان ڈفرنسز کو بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جو ہے بالکل زمین بوس کر دیا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم صحابی رسول حضرت سیدنا مقداد بن اسود کے بارے میں بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ ہر صحابی رسول کا ایک اپنا رنگ ہے، اپنا ڈھب ہے، واہ ان کی نجمیت کی ایک اپنی نوعیت ہے۔ واہ واہ واہ، حضرت دیار غیر میں ہو کر اتنے حق شناس تھے اور اتنے سعید الفطرت تھے واہ کہ جو ہی پیغام حق کی صدا آئی واہ، تو جو پیغام حق کو سن رہے تھے وہ باقاعدہ سزائیں کاٹ رہے تھے۔ اس وقت بھی بڑھ کر دین کو قبول کر لینا اور اپنے آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین سے چپکانا، یہ کسی انسان کے غیر معمولی ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، تو آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک تو آپ دراز قد تھے، تو آپ کو پتہ ہے ذرا لمبے قد کا آدمی تو، اور ساتھ جرت مند بھی بہت تھے۔ لوگ بعض اوقات آپ کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشابہت بھی دیتے تھے کہ یہ دو بندے جہاں کھڑے ہوں، واہ قد میں، واہ روب میں، واہ، شخصیت کے توازن میں واہ، ایک گہرا رنگ نظر آتا تھا۔ واہ واہ، پھر کہتے ہیں آپ کی داڑھی مبارک چہرے پر اتنی جچتی تھی کہ دور سے اسلام کا نقشہ نظر آتا تھا واہ واہ، کہ کیا یار کہنا، اسلام میں مردانگی، واہ اسلام میں جرت، واہ اسلام میں سادگی، واہ، اور اسلام میں وقار اگر دیکھنا ہو واہ، تو آپ مقداد بن اسود کو بھی دیکھ لیں واہ، اور حضرت عمر فاروق کو بھی واہ، دیکھ جن لیں، کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے۔ کیا ہوا؟ تو اس کے علاوہ پھر آپ کے ہاں جو بڑی خوبی بیان کی جاتی ہے کہ آپ چونکہ فطرتاً بہت جری اور بہادر تھے، اگرچہ اس وقت اسلام کی اخفاء کا ڈر تھا، لیکن آپ ببانگ دہل اپنا اسلام ظاہر کرتے تھے، واہ، یہ کیسی بات، اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ اگر کسی کے بازو میں طاقت ہے واہ، آؤ تو ذرا میرے ساتھ پنجہ آزما کے واہ واہ دیکھیں۔ واہ، تو وہاں پورے معاشرے پر یہ رعب طاری تھا کہ مقداد بن اسود کے ساتھ پنجہ نہیں لڑایا جا سکتا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت جری بنایا ہے، یعنی اپنی آئیڈینٹی کے معاملے میں انسان کو ہونا ایسا ہی چاہیے، ہونا ایسا چاہیے، ہاں بالکل چوڑا سینہ کر کے جو تھوڑا سینہ کر کے، جس کو ہم کہتے ہیں نا حق پسندی بڑی تھی، واہ، یعنی جہاں پتہ چل گیا یہ حق ہے تو وہاں جو بھی قربانی دینی پڑی، حضرت کے مزاج میں یہ شامل تھا کہ آپ نے ہر قربانی دی۔ تیسرا لگتا یہ ہے کہ تقوی کا اور طہارت کا بات تو تفصیل سے بعد میں ہوگی، علم تقوی اس لیول کا بھی آپ اپنے اندر شروع سے لے آئے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں ان کی شادی کرنا پسند فرما رہے ہیں۔ واہ، تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو خانوادہ ہے جس عزت و آبرو کا حامل ہے، لامحالہ ان کے جب رشتے طے کیے جاتے تھے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم کا، تقوی کا اور طہارت کا وہ معیار بھی چیک کرتے تھے۔ تو اپنی چچا زاد بہن زبا بنت زبیر بن عبد المطلب، یہ ان کے نکاح میں باقاعدہ دی اور اس پر خوشی کا اظہار فرمایا، اور صرف اس رسم کو بھی ختم کرنا مقصود تھا جو قبائلی عصبیتیں، خاندانی تفاخر کی وہ خام خواہ کی رسومات جس کی وجہ سے شخصیتوں کے اوصاف کو نظر انداز کر دیا جائے اور صرف نسب کی بنا پر ایک زوم کو ترجیح دی جائے، تو آپ نے یہ نکاح کر کے لوگوں کو سبق دیا کہ تمام انسان برابر ہیں، پھر مسلمان تو ویسے سارے برابر ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ نسب بھی دیکھ لیں، اگر نسب کہیں موافق نہیں آ رہا تو پھر تقوی اور طہارت علم دے کر آپ رشتے کیا کیا۔ اچھا اب سید صاحب بات یہ اتنی خوبصورت دونوں بزرگوں نے تمہید باندھی ہے، یعنی جن کا مقام اور مرتبہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ہو کہ وہ اپنی چچیزاد سے جو ہے وہ آپ کا نکاح باقاعدہ اس کا اہتمام فرمائیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے ذرا پھر یہ سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کا اعزاز و اکرام کس لیول کا ہوگا، ،                                                                                                                  ایک بات، دوسرا آپ اصحاب صفہ میں بھی خاص مقام رکھتے تھے، بتائیے ذرا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، ہمیشہ یہ جو لمحات ہیں یہ ایسے ہی ہیں کہ ہمارے دامن تہی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی دولت سرمدی اور نعمت عظمیٰ سے بھر دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس ہستی پاک کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، وہ صرف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نہیں تھے بلکہ امام العاشقین ذات والا اعتبار تھے۔ واہ واہ واہ۔ اور آپ کی ذات نے کوزہ گری نہیں کی بلکہ لوگوں کو عشق رسول کے ذریعے انسانیت سازی کا سبق عطا فرمایا۔ مجھ سے قبل جتنی بھی گفتگو ہوئی، جو بھی ماحول بنا، آپ دیکھیے اس سے بڑا کیا شرف اور کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوگا کہ وہ ہستی والا اعتبار کے جن کے چہرہ نور کے ساتھ ہر بندہ محبت کرے، وہ یہ اعلان کر رہے ہوں کہ اللہ نے جن 4 لوگوں کے ساتھ مجھے محبت کرنے کا یا جن کو اپنا دوست رکھنے کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک حضرت علی ہیں، ایک ابو ذر ہیں، ایک سلمان ہیں اور ایک مقداد ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، میں یہاں پہ یہ جملہ یوں باندھنا چاہوں گا کہ جب ہم یہ روایت پڑھتے ہیں تو یہ ابتدا علی سے ہوتی ہے اور انتہا محبوب علی پر ہوتی ہے۔ واہ 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 واہ۔ جتنی ان کو اور جو حب نبی اور حب علی سے سرشار تھے، وہی ذات والا کیا اعتبار، کہنے، کیا کہنے۔ وہی ذات والا اعتبار۔ اور آگے میں کہوں کہ کہا جاتا ہے کہ آپ اسود تھے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں جملے یوں بولوں کہ آپ واللیل اذا سجا کے ضمن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں سے فیض پائے ہوئے تھے۔ واہ واہ واہ، سبحان آپ اللہ۔ ظاہر اور باطن میں ہی روشن اور منور تھے، حلیہ جو بھی نظر آ جائے۔ اچھا، اس میں صحیح صاحب ایک اور بات آپ دیکھیں نا جو بڑی کمال ہے، آپ ہی کے جملے سے میں اس وقت سمجھ لیں استفادہ کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ پوری کائنات جن کی محبت کو جو ہے وہ تلاش کر رہی ہوتی ہے، پوری کائنات جن کی محبت کے اندر گم ہے اور جن کی محبت کے گرد طواف کر رہی ہوتی ہے، ان کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان سے محبت کریں، تو ان کا مقام کیا ہوگا پھر؟ اور ان سے محبت کریں۔ اور وَلَا تَطْرِدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ان کے ساتھ ایسا مقام کریں کہ جب یہ فقر کے بھی عالم میں تھے، ہم غربت تو نہیں کہیں گے، جب یہ فقر کے عالم میں بھی تھے اور اگر اس وقت کفار کے سردار آ جاتے اور آ کے کہتے کہ ہمیں آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، تو جبریل امین پیغام لے کر آتے تھے۔ اور پیغام کا ترجمہ اگر میں اپنے جملوں میں کرنا چاہوں تو وہ یہ تھا، سرکار دو عالم ان کی سچی سچی نویکلی وکھری انوکھی اور نکھری غلامی پہ جہاں بر کے سارے کافروں کے تاج قربان ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر میں جملہ بولوں تو فارسی میں یہ ہے، یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من۔ یا رسول ہاشمی، شیر میاں داس صاحب نے جو نعت پڑھی اس کو اس میں باندھوں گا، یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من، جان من جانان من بجملہ فرزندان من۔ ہر چیز ان کے نام پر قربان، اسی کو قربان کرنا ہی آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوافل کی بعد کی دعائیں بھی انہیں نصیب رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مقداد کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر، نقیب، رفیق اور رازدان ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ آپ کا اصحاب صفہ، اور اصحاب صفہ ہیں کون سے؟ جن کو علم کی غذا سرکار دو عالم سے ملتی ہے، حکمت کی غذا سرکار دو عالم سے ملتی ہے، روحانیت کی غذا سرکار دو عالم سے ملتی ہے، تربیت جو ایک مومن کی غذا ہوتی ہے سرکار دو عالم سے ملتی ہے، اور ان کے لیے جسم کی غذا سیدہ کائنات بنا کے ملتی ہے۔ پروفیسر صاحب سلسلے کو ذرا وہیں سے جوڑیے اور آئیے حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، ان کی بہادری، خاص طور پہ غزوہ بدر کی جب ہم بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ وہ جو آپ کی ایک بڑی ہی کمال موٹیویشنل اسپیچ تھی، احد کی بات کرتے ہیں، خندق کی بات کرتے ہیں، اور پھر خاص بات جو ان کی اولیت کی وہ بھی بتائیے ذرا۔ سیدنا حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ کے متعلق صاحبزادہ صاحب نے جتنے خوبصورت انداز میں توجہ دلائی،
جب ہمارے سامنے غزوہ بدر کا ذکر آتا ہے تو قرآن ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ یوم الفرقان ہے. واہ. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے ملت کے پاسبانو انہیں اللہ کے دن یاد کرواؤ. یہ کیسا دن ہے؟ اس کے لیے قرآن نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یاد رکھتے ہو تم معمولی تھے، ہم نے تمہاری مدد کی بدر میں. اللہ رب العزت فرماتا ہے قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَطَا، بدر وہ دن ہے جس دن میں تمہارے لیے نشانی ہے کہ دو جماعتیں ملی تھیں. واہ. محض کشمیر اور فلسطین کا نام لے کر مگر مچ کے آنسو بہاتے رہنا اور اس بات کی طرف نہ آنا کہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی مظاہرہ بھی کیا اور زبان سے کیا کچھ کہا. واہ واہ واہ. صرف اور صرف کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. تو ہم تیرے ہیں. واہ. دیکھنا یہ ہے کہ ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کس مقام پر کھڑے ہیں، اپنی زندگیوں میں اس کا کہاں جلوہ ہے. سیدنا حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے سامنے یہ بات لاتے ہیں کہ ہمیں نکلنا تو تھا قافلے کے لیے، اب نکلنا پڑ رہا ہے 1000 لشکر جرار کے مقابلے. ہائے بدر کے مارکے کے لیے. اب اس شاکان رسول علیہ السلام کے ذہنوں میں، علیہ الرضوان کے ذہنوں میں جب یہ آواز گونجی تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انتہائی ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تعالی اللہ، یہ شیوہ ہی نہیں ہم با وفاؤں کا. واہ. پیا ہے دودھ ہم نے غیرت مند ماؤں کا. واہ. نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں. واہ. جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں. واہ واہ واہ. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے وہ کر گزریے. واہ. ہم وہ لوگ نہیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہ جنہیں وعدہ دیا گیا کہ تمہارے داخل ہونے کی دیر ہے، شہر تمہیں مل جائے گا، تمہیں جنگ بھی نہیں کرنا پڑے گی، تو داخل ہو جاؤ. لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا تم اور تمہارا رب. اللہ. اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جائے، تم جا کر لڑ لو، شہر کو خالی کرا لو، پھر ہمیں کہنا ہم آ کر براجمان ہو جائیں. لیکن یہاں غلامان محمد کا وہ منظر دنیا نے دیکھا کہ سیدنا حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ جرأت کے ساتھ کھڑے ہو کر انتہائی اس جذبے کا اظہار کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اکیلا مقداد ہی کیا، ان 313 میں سے جس کو دیکھیں کہ آپ کی اداؤں پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ برق غماد تک سمندر کے ساحل تک چلے جاؤ تو یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں رہے گا. آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے. ہم آپ کے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ وقت کی قلت کے پیش نظر جنید صاحب اس انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے. اور اس کے بعد جب رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سچے جذبے رکھنے والے عاشق صادق کی باتوں کو سنا تو ان کو خیر و برکت کی دعا دی. اللہ اکبر. اور وہ دعائیہ کلمات اتنے پر اثر تھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی قسمت پر رشک کرنے لگے. کاش یہ جملے ہماری زبان سے ادا ہوتے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کاش مجھے موقع ملتا یہ کلمات میری زبان سے ادا ہوتے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسا محدث امت چھوٹے تھے، موقع ہی نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی اس عظمت کو دیکھا تو وہ بھی کہتے ہیں کاش میں بھی اس وقت اس قابل ہوتا کہ میں بھی اس لشکر میں شامل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ برکتیں لیتا، یہ الفاظ میری زبان سے نکلتے. تو اس مقداد رضی اللہ عنہ کے اس جذبے کو دیکھ کر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے سر و سمانی کے عالم میں اے دنیا کی ایٹمی طاقت رکھنے والوں،
2 अरब की तादाद में दुनिया के सफ़े पर बसने वालों, काश तुम कुरान मजीद की रोशनी में ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह के तहत इस यौमुल फुरकान की अज़मत को जाना होता तो तुम्हारे सामने किसी को जुर्रत ना होती कि बिल्कुल उफ भी कर बिल्कुल सकता। लेकिन आओ यहाँ देखो, ये वो लश्कर है, इस बेसरोसमानी का आलम है कि थे उनके पास 2 घोड़े, 6 दिरहे, 8 शमशीरें, बदलने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। वो जो 2 घोड़े थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत मिकदाद रज़ियल्लाहु अन्हु के जज्बात को देखकर उनको एक घोड़ा देकर लश्कर का मैसरा, पहले घोड़े दौड़ाने वाले आप थे इस्लाम की तारीख, लश्कर का मैसरा उनको दे दिया, मेमना हजरत जुबैर को दिया, और वो भी घोड़े पर सवार हैं, ये भी घोड़े पर सवार हैं। और सबसे पहले तलवार चलाने वाले, सबसे पहले नेज़ा फेंकने वाले, ओहद में तीर अंदाजी जिस अंदाज से आपने की, वो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु तीर अंदाजी, साद बिन वक़ास भी, और मिक़दाद, हज़रत मिक़दाद बिन अमर ने भी वहाँ, और फिर इसी तरह खंदक में भी जब कभी मौका आया, सैयदना हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हु नेज़ाबाजी के ज़रिए बता रहे थे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने कुरान और सुन्नत की रोशनी में सिर्फ आप पर परवानगी सीखी है, आप पर कट मरना सीखा है, आप हुक्म दें, हमारा काम यह है कि हम दिलो जान से एक एक अदा आपकी संभालना, एक एक अदा पर अमल करना, ये है कामयाबी का आपकी अव्वलियत। आपकी अव्वलियत जी, आपकी अव्वलियत इसी वजह से है ना कि बदर में आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले दुश्मन को मुकाबले में आए और आपके हाथों तलवार चली और आपने दुश्मन। अच्छा, आइए अब ज़रा डॉक्टर साहब ये बताइए, हज़रत मिक़दाद बिन अल-अस्वद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, एक तो ये कि क़ुर्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको ख़ास फैज़ान मिला। ये बात है, जब मक्के से ट्रैवल करके सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन तशरीफ़ लाए तो मेरे सरकार ने जो 10-10 की टोलियाँ बनाई, लेकिन आपको अपने जो है ख़ास क़ुर्बत से नवाजा। अच्छा, फिर बकरियों का दूध धोने की जो बाकायदा एक ड्यूटी थी उस पर आपको मामूर किया। वो बड़ा एक ज़बरदस्त वाक़या है सरकार के करम का, ज़रा वो बताइए क्या वाक़या था, बल्कि बड़ा लतीफ़ सा भी वाक़या है, मान वाला वाक़या है वो। दूसरा, जो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक ख़ास सरिये के लिए मुंतखब किया गया, उसको आपने लीड किया, और फिर वो जो आपने बाकायदा जो है वो अपना इमारत से जो अपने आप को दूर किया, वो ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पैगाम, ये गुफ्तगू जिस जोबन के साथ चल रही है, तो ये हज़रत की तबीयत की जुर्रत की बड़ी अक्कासी करती है। आपके बारे में ये भी बताया जाता है कि गजूर आप बहुत ज़्यादा थे। हिजरत मदीना करने के बाद अब जब पहुँच चुके थे तो कुछ दिन आपके ज़रा फाके से गुज़रे। उनकी जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली तो आपने उनको बाकायदा अपने उन मखसूस लोगों में रख लिया। तो हमेशा याद रखें, नबी की निगाह जब इंतखाब कर रही होती है, इसमें तो कोई शक नहीं कि उनकी तरफ से तो करम ही करम होता है, लेकिन आगे ज़र्फ भी कुछ होता है जिसकी वजह से वो इंतखाब हो रहा होता है। वाह, वो प्रिविलेज क्लास में आपको रखा। जी हाँ, आपको रखा। फिर अपनी जो मखसूस बकरियाँ थी जिनका हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दूध पीते थे, उन बकरियों की खिदमत, उनकी निगरानी और उनके दूध दोहने की ड्यूटी आपके लगे। बिल्कुल ठीक है, ताकि आप इनका दूध भी दोएं, मुझे भी पिलाएं, खुद भी पिएं। इससे अंदाजा गया कि खुद दूध दोहकर लाना, हुजूर को पेश करना, खुद पीना। फिर लिखते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूँकि मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी, तो आप आम तौर पर शाम के वक्त जब आते थे तो हमें आकर सलाम करते थे और ये देख लेते थे कि कौन जाग रहा है और कौन सोया हुआ है। उसके बाद अब मस्जिद नबवी में जाकर नमाज पढ़ के फारिग होने के बाद आकर बैठते थे, हमारी तरबियत और इस्लाह भी करते थे। उस वक्त आप फिर दूध पीते थे। तो ये आपका मामूल था। कहते एक दफ़ा हुस्न इत्तेफाक से आप लेट हो गए, तो जब लेट हो गए तो हमें थोड़ी हाजत भी थी, हम सारा दूध पी गए। इस अंदाज से कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि लेट हैं तो शायद आप आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन वो कहते हम जो ही फारिग होके बैठे तो दिल में ख्याल है कि ये तो नहीं करना चाहिए था। अभी अकेले अपना बता रहे हैं कि मेरे साथ ही मामला हुआ है, तो ये तो नहीं करना चाहिए था कि दूध मैं सारा पी गया हूँ। इतने में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, उसी तरह सलाम किया, इनकी तवज्जुहात उनको बल्कि तवज्जुहात दी। नमाज पढ़ने के बाद जब वापस तशरीफ ले और नशिस्त में इनको बिठाया
تو جو جاگ رہے تھے تو آپ نے خود پہچان لیا کہ آج دودھ یہ پی بیٹھے ہیں، تو آپ نے ویسے کہا کہ یہ جو اس طرح کریں آپ وہ بکریوں کے قریب جا کر ذرا چیک کریں. تو کہتے ہیں جی میرے دل میں یہ خیال ہے اب دودھ تو چونکہ ہم پی گئے ہیں، بکریاں دول ہی گئی ہیں، اب ان میں جو فربا بکری ہے نا اس کو ہم ذبح کر کے پکا کے حضرت کی خدمت میں پیش کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں. لیکن وہ کہتے ہیں میں جا کر حیران ہوا کہ وہ چاروں کی چاروں بکریوں کے تھنوں میں اتنا دودھ آ چکا ہے جیسے دودھ دھویا ہی نہ گیا ہو. میں نے باقاعدہ وہاں دودھ دھویا اور اس میں باقاعدہ اچھی خاصی جھاگ آ گئی. اور میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لایا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور پیغام بھی دے رہے تھے کہ آپ جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے، کوئی پریشانی نہیں، آپ میرے صحابہ ہیں، آپ میرا لاڈ ہیں، آپ کو اسی لیے تو میں نے گھر میں رکھا ہوا تھا. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں اللہ نے مجھے برکتوں کا جو نظام دے رکھا ہے نا یہ معجزہ ہے، اس سے بھی عینی گواہ بنے ہیں. معجزہ ہے سر، یہ معجزہ ہے. تو معجزہ بھی آپ کو دکھا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت جو حکمت والی تربیت ہے نا، ہر بندے کے ظرف کا ایک مزاج ہوتا ہے. واہ. کچھ لوگ ہمیشہ ہوتے ہیں جن کو رکھنا ہی راہ عظیمت پر ہوتا ہے. آئے ہائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے عظیمت اور رخصت کے دونوں کام لینے پڑتے ہیں. واہ واہ. آپ کا جو مزاج تھا چونکہ راہ عظیمت پر تھا اور آپ رخصت والی چیزوں پر نہیں چلتے تھے، تو ایک دفعہ آپ کی تربیت فرمانے کے لیے ایک جنگ میں امیر بنایا، ٹھیک، اور قافلہ آپ کے ساتھ بھیجا. آپ وہاں سے پوری جنگ جیت کر لے، ٹھیک، مال غنیمت لے کر آئے. تو حضور نے پوچھا کہ اس عمارت کے ملنے سے کوئی طبیعت میں لچک آئی ہوگی؟ لامحالہ جب ساتھیوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے تو وہ عظیمت اس رنگ پر رکھنا مشکل ہو جاتی ہے. کہتے یا رسول اللہ کچھ کیفیت میں تبدیلی آئی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ یاد رکھیں چونکہ آپ راہ عظیمت والے ہیں تو آئندہ عہدے کے چکر میں نہیں پڑنا، چونکہ عہدے میں آ کر بعض اوقات عظیمت اور رخصت کو اکٹھا بھی کرنا پڑتا ہے. آپ چونکہ غیور بہت ہیں، آپ عظیمت والے ہیں، تو خود واقعہ بیان کرتے تھے کہ حضور نے میری جیسی فطرت تھی ویسے میری تربیت فرمائی. صحیح صاحب، جو ظاہر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے، جتنا ظاہر خوبصورتی سے بزرگوں نے بیان کیا ہے، آپ کی شخصیت کے اندر ایک خاص بات جو میں ابھی چاہتا ہوں کہ تمام ناظرین کو آپ بتائیے. جرأت و بہادری کا جو مطلب ایک عنصر ہے وہ بڑا نمایاں تھا. اچھا آپ دیکھیں جیسے کہ ہم نے غزوہ بدر کی بات کی، ببانگ دھول سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہونے کا جس طرح سے آپ نے اعلان کیا، دیگر صحابہ کو موٹیویٹ کیا، پھر احد میں آپ کو کردار نظر آتا ہے، خندق میں آپ کا کردار نظر آتا ہے، اسی طرح سے دیگر اور غزوات میں بھی آپ نے وہ کردار ادا کیا. بلکہ آپ یہاں بھی نہ رکے، خلفائے راشدین کے جب ہم دور میں جاتے ہیں تو وہی بات ہے کہ میدان جہاد اور شوق شہادت سے آپ کو جس طرح سے لگاؤ تھا، آپ ہمیشہ جو اپنے آپ کو میدان جہاد سے انگیج رکھنا چاہتے تھے. بتائیے ذرا. جنید بھائی، آپ کے وہ جملے صرف جملے نہیں تھے، بلکہ ان جملوں نے جو آپ نے بدر میں بولے تھے آپ کو مقبول بارگاہ خداوند بنا دیا تھا. واہ. اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی تھوڑی سی عربی پڑھ کے نا پلیز آگے لے کے چلنا چاہوں گا کہ آپ نے کس جیسچرز کے ساتھ، جیسے ڈاکٹر صاحب نے، پروفیسر صاحب نے بیان کیا، تو ایک ماحول ایسا ہے، عرض کروں گا. آپ نے کہا تھا یا رسول اللہ امدے بما امرک اللہ فنحن معک. یہ کہنے کے بعد پھر آپ نے کہا لا نقول کما قالت بنو اسرائیل یا موسیٰ، کہ جس طریقے سے بنو اسرائیل نے پھر پوری آیت آپ نے پڑھی، کہا تھا کہ جائیے آپ لڑیں اور آپ کا رب لڑے. ہم یہ کہتے ہیں انا معکما مقاتلون، وہ تو پیچھے رہے، آپ سے پہلے ہم قربان ہو جائیں. اور پھر جو اگلے جملے تھے نا وہ یہ تھے یا رسول اللہ لَنَقْتُلَنَّ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شَمَالِكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ وَمِنْ خَلْفِكَ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ فِي يَدِكَ. اے اللہ کے نبی تب تک لڑتے رہیں گے، کبھی آپ کے آگے
کبھی آپ کے پیچھے، کبھی آپ کے دائیں، کبھی آپ کے بائیں، یہاں تک کہ اللہ آپ کے ہاتھ میں فتح عطا فرما دے۔ اللہ اب یہ بات آپ کی احد میں بھی، خندق میں بھی، اور اس کے علاوہ جتنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوات ہوئے، لگتا یہ ہے کہ ان جملوں کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو اس کام کے لیے چن لیا تھا کہ آپ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کے وہ سجدہ کریں تو سجدہ ہزار غازیوں کے چہرے کی چمک بنے۔ پھر آگے بڑھیے نا کہ کوئی بھی دور ایسا نہیں جب تک آپ حیات جاویدان لے کے جیتے رہے۔ آج بھی حیات جاوید ہے، لیکن اس حیات کی لذت ہی اپنی تھی جو حضور کے دیدار سے قتال فی سبیل اللہ تک آپ کو ملی، کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں فتح شام ہو تو حضرت مقداد بن اسود اس طریقے سے نظر آتے ہیں جیسے آج وہ جذبہ تازہ ہے جو بدر میں سرکار دو عالم کے قدوم مبارک میمنت لزوم کا تصدق انہیں نصیب ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد جب جنگ یرموک میں دور صدیقی میں آپ شامل ہوتے ہیں، آپ بیٹھ جاتے ہیں گھوڑے کی پیٹھ پہ اور اس کے ساتھ سورۃ الانفال کی تلاوت کرتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اور پھر اس کے بعد وہ آیات پڑھ کے بتاتے ہیں جن کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ایک مومن ہے تو سینکڑوں پہ بھاری ہے، ایمان اس کے اندر داخل ہو چکا ہے، اور اگر وہ اس ایمان کے درجے تک نہیں ہے پھر بھی آپ سے اپنے سے 2 گنا زیادہ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ پھر آگے چلیے، آپ نے حضرت عمر بن خطاب کے دور میں جب حضرت سیدنا عمر بن العاص نے مصر میں آپ کے لیے اپنے مسلمانوں کے قافلے کے لیے 10,000 لوگوں کی کمک مانگی تھی، ان میں جو 4 بڑے بنا کے بھیجے گئے ان میں سے ایک حضرت مقداد کی ذات والا تھی۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ جب حضرت مقداد اور مسلمانوں کا وہ قافلہ وہاں پر پہنچتا ہے تو وہ سفر جو لگتا تھا مہینوں میں طے ہو جائے گا، اللہ نے لمحوں میں پورا فرما دیا ہے۔ کبھی یہ جملے بولے جاتے ہیں لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی، کبھی یہ جملے کے بولے جاتے ہیں کہ ایک لمحہ صدی پہ باری ہو گیا۔ وہ جملے نکلنے تھے، اللہ نے ان کے مقدر میں عزت، حیا، وفا ساری چیزیں لکھ دی۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات جو حضرت سیدنا مقداد کی نظر آتی ہے، آپ ویسے بھی بیٹھتے نوجوانوں کے درمیان تو ان کو دین اسلام کے لیے آثر الجہاد والعبادات کہ دونوں چیزوں کا حکم دیا کرتے تھے کہ جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ جیسے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے اس وقت میں یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی مسلمان بیٹی کے سارے سے اوپر دوپٹہ کھینچ لے، کیونکہ جناب مقداد نے جو شربت شوق شہادت رسول ہاشم کے دربار سے پیا تھا وہ اپنے جملوں کی حلاوت سے آگے پلایا کرتے تھے، اپنے جملوں کی برودت سے مسلمانوں کے نوجوانوں کے سینوں میں سینچا کرتے تھے، اور یہی آپ کا مشغلہ تھا کہ آپ کبھی جوانی کے سجود کرواتے اور کبھی جہاد پر ابارتے۔ مختصر بات یہ ہے جناب مقداد کی پوری زندگی دیکھی جائے تو نصرت اسلام کی حقیقی غلامی آپ کی حیات طیبہ۔